وزیر دفاع خواجہ آصف نے الیکشن سے پہلے 370A سے متعلق پاکستان کے موقف اور کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد کو ایک پیج پر قرار دیا تھا۔ پاکستان بھی 370A کی بحالی چاہتا تھا اور انتخابی اتحاد کا نعرہ بھی یہی تھا۔ کیا یہ دو جماعتی اتحاد کی کامیابی مقبوضہ وادی میں پاکستان کے بیانیے کی فتح نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیری یہ چاہتے تھے کہ 370 جو ہے وہ ختم کی جائے، اور جس طرح 370 کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک صورتحال کو پیدا کیا گیا، تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک خصوصی حیثیت جو کشمیر کی تھی، جو جواہر لال نہرو نے وعدہ کیا تھا اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا تھا، اس کو جو ختم کیا گیا ہے نہ وہ کشمیریوں نے پسند کیا۔ اور آپ اس کو صرف کشمیری نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں ہندوستان کے اندر بھی یہ آواز موجود ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم ہوا ہے۔ تو بالکل آپ اس کی بلنڈ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان تو خیر سے ایک اور موقف بھی رکھتا ہے۔ پاکستان اور کشمیری وہ تو انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، وہ تو ایک ریفرنڈم چاہتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ جو 2019 کے اندر ہوا تھا اس کو بیک کرنا پاکستان بھی چاہتا ہے، اور پاکستان نے اسی لیے اس وقت سے سفارتی تعلقات نچلی ترین سطح کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا سفیر اس دن سے دہلی میں موجود نہیں ہے، اور پاکستان نے ان سفیر کو بھی واپس بھیج دیا تھا، تو یہاں اسلام آباد میں بھی نہیں ہے۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کے موقف کی اور خاص طور پہ کشمیریوں کے موقف کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حمایت ہوئی، اور جو پبلک ہے، جو لوگ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا ہے جن لوگوں کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ 370 جو ختم کیا گیا اس کو دوبارہ کرانے میں ان کی مدد کریں۔ صحیح۔ اچھا، محمد مہدی صاحب انتخابی نتائج ظاہر کر رہے ہیں کہ کشمیری وادی کو بھارت کا حصہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ آج بھی ان کا اصرار ہے کہ کشمیر کی خصوصی اور متنازع حیثیت بحال کی جائے۔ اسی تناظر میں کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بھارتی مظالم کے باوجود آزادی کی خواہش آج بھی کشمیریوں کے جسم میں لہو کی طرح دوڑ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ درست بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ صرف انتخابات سے نہیں، اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو قومی اسمبلی کے وہاں انتخابات جسے لوک سبھا کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو رشید انجینئر صاحب ہیں وہ الیکشن 2 لاکھ ووٹوں کے مارجن سے جیتے جبکہ وہ جیل میں تھے۔ تو مقصد اس کا کہنے کا یہ ہوا کہ لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو کشمیر کی انڈیپینڈنٹ پوزیشن کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے۔ صحیح۔ اچھا مہدی صاحب، مقبوضہ کشمیر کے ریاستی انتخابات میں بی جے پی کی بدترین شکست یقینی طور پر کشمیریوں کی جانب سے ہندوتوا اور انتہا پرستانہ سرکاری اقدامات کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ دیکھیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بی جے پی کے جو کشمیر کے صدر ہیں، جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، وہ پوری طرح شکست کھا گئے، اور جو کشمیر کی وادی ہے، وادی کی 19 سیٹوں میں سے ایک سیٹ بھی بی جے پی جو ہے وہ نہیں جیت سکی ہے۔ لیکن آپ یہ جانتی ہوں گی کہ وہاں پر جو قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے، وہاں گورنر کے اختیارات بہت زیادہ کرتی ہیں، اور گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اسی اسمبلی میں وہ 5 لوگوں کو نامینیٹ کر سکتا ہے، اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جو وزیر اعلیٰ نیا چنا جائے گا وہ اگر اپنی کیبنٹ کی بھی میٹنگ بلائے گا تو 2 دن پہلے منظوری لینی پڑے گی گورنر سے۔ تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہوگی نئی اسمبلی کے لیے، کیونکہ اگر وہ 5 لوگ بھی آ جاتے ہیں اور کچھ آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک مضبوط اپوزیشن جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اور جس طرف آپ نے سب سے پہلے اشارہ کیا تھا 370 پر، اور کیونکہ نیشنل کانفرنس اور ایک کانگریس پارٹی کا یہ حصہ ہے منشور کا کہ وہ 370 کو ختم کریں گے، تو اس کے جو ہے وہ 2/3 اکثریت کی اسمبلی کے اندر ضرورت ہوگی کہ وہ اس کو ختم کرنے کی قرارداد پیش کر سکیں۔ اچھا، ویسے جو آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کا ان کا یہ منشور تھا کہ اس کو ختم کیا جائے گا، کیا وہ اس پر عمل درآمد کر سکیں گے؟ اتنا آسان ہے یہ؟ یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس صورتحال کے اندر یہ 5 نامینیشنز اور یہ اس میں مشکل ضرور ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ یہ بالکل ناممکن ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ جب حکومت فارمیٹ ہو جائے گی اور جب وزیر اعلیٰ سامنے آ جائیں گے تو آیا کہ عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہوگا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ اسی بنیاد پر دیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کا وہ والا حصہ ہے جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں، وہاں پر بی جے پی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ سارے
बहानों के और दावों के बावजूद। और वो दोनों जो जमातें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और जो महबूबा मुफ्ती की जी जी पीडी, वो दोनों पार्टियां जो थी वो 370 के खत्म होने की भी बात कर रही थी कि उसको दोबारा से लागू किया जाएगा, खसूसी हैसियत बहाल की जाएगी, और वो इंडिया पाकिस्तान के मुज़ाकरात की भी बात कर रही थी। तो लोगों ने बुनियादी तौर पे वोट दिया है कि कश्मीर की जो स्टेटस था वो बरकरार रखा जाए, उसको बहाल किया जाए। बिल्कुल। तो इसलिए जो ये सारी सिचुएशन है, इसमें मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के लिए 370A की बहाली। अच्छा, पाकिस्तान 1 जनवरी से 2 साल के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बन रहा है और यकीनी तौर पर मसला कश्मीर और 370A की बहाली पर भी तरजीही बात होगी। क्या अहम फोरम्स पर आवाज़ उठाना भारत को अपने इक़दाम की वापसी पर मजबूर कर सकता है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो जब नहीं भी गैर मुस्तकिल मेंबर था उस वक्त भी ये बात कर रहा था, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि और भी मुल्कों ने इस मौजू पर बात करी है। लेकिन लामहला पाकिस्तान अब उन 15 ममालिक में शामिल हो जाएगा जो सलामती कौंसिल के मेंबर हैं। आया कि गैर मुस्तकिल के पास वो पावर्स तो नहीं होती जो मुस्तकिल के पास होती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ये मौजू जब नहीं भी था तब भी उठा रहा था, तो लामहला पाकिस्तान मजीद भरपूर अंदाज में उठाएगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये अर्ज करता चलूं कि दफ्तर खारजा को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो लोग यूनाइटेड नेशन में अपॉइंट हैं उन्हें कितने साल हो गए, उनकी क्या कारकर्दगी है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा रखने से क्या फायदा हुआ, क्या इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहां पर अब नए लोगों की, नए फ्रेश खून की जरूरत है जो इस मौजू को लेकर चले, और वो ये महसूस हो कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि जो लोग अब वहां पे काम कर रहे हैं जब रिटायर हुए तो वो वहीं रुक गए थे पाकिस्तानी। तो बहुत सारे ऐसे मामलात है जिसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है कि ये चीजें मजीद बेहतर अंदाज में सामने आए। अच्छा मेहदी साहब, पाकिस्तान और उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपसी रिलेशन कहाँ देख रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान की जानिब से बैरूनी फोरम्स पर 370A के लिए आवाज़ उठाने को उमर अब्दुल्ला कैच कर सकेंगे और क्या कुछ पेशरफ्त मुमकिन होगी? जी देखिए, पहले भी अगर आपको याद हो तो उमर अब्दुल्ला जो है, जबकि उनकी जमात जो है वो जमात रही है जिसने इलाके हिंदुस्तान के साथ काम किया था और पाकिस्तान के खिलाफ थी, लेकिन इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, पाकिस्तान में बड़ा वेलकम हुआ था और उन्होंने बहुत सारे फोरम्स पर पाकिस्तानियों से बातचीत भी की थी। मेरा ख्याल है कि उनके रूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर और वो इस चीज को जरूर कैश भी करवाएंगे और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का फायदा भी उठाएंगे।